بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رولہ والی، مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ہیلتھ سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر تیار کر رکھے ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، تاکہ بیماریوں کے بارے میں عام پبلک کو معلومات ہوں اور بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ مختلف چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف سیشن میں نے بنائے ہیں۔ تو یہ ان سے ہیلتھ ورکرز بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں، LHVs جو ڈیلیوریز کراتی ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور عام پبلک کے لوگ بھی اس کو سن کر اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی سیشن میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو گھر میں دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے اور کتنی ضروری ہے، تاکہ اس کے فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ تو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اس کا ضرور کمنٹس دیجیے گا۔ تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ چھوٹے بچے خصوصاً جو 1 ماہ کے اندر چھوٹے ہوتے ہیں، یا پھر اس سے بعد 1 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس سے بعد 5 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو جو 1 مہینے سے اندر ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو عام طور پر نیونیٹس کہتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ ان کی نگہداشت اگر وقت پر کچھ اقدامات ہیں جو نہ کیے جائیں تو بچے کو ڈیتھ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک اندازے کے مطابق تقریباً 100 میں سے 14 بچے پاکستان کے اندر 1 سال کی عمر پر پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور 11 بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اتنی زیادہ مارٹیلٹی کو اس سے بچنے کے لیے یہ جو میں آپ لوگوں کو یہ ہدایات سمجھا رہا ہوں، تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو اتنی اموات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے میں 2 آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بتاؤں گا۔ ایک امینہ کی کہانی ہے کہ ایک امینہ خاتون تھی جو گاؤں میں رہتی تھی، غریب تھی، اس کو پہلا حمل تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اس کا جسامت چھوٹی اور دبلی پتلی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمزور تھی، اس کی اضافی غذا نہیں کھاتی تھی، اور جب اس کو درد دہ شروع ہوا تو اس کے خاوند نے کوئی اس کے لیے انتظام نہیں کیا، اور وہاں موجود گھر سے قریب جو مہیا تھی دائی، اس سے اس کی پیدائش کروائی بچے کی۔ تو بچہ اس کا کمزور تھا، تو اس کی ماں نے اس کو یہ بتایا کہ ابھی چونکہ بچہ کمزور ہے، کوئی اس کو ماں کا دودھ نہ پلایا جائے، تو اس کو وہ میٹھا پانی پلاتی رہی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن بچے نے وہ میٹھا پانی پینا بھی چھوڑ دیا، جسم اس کا ٹھنڈا ہوتا گیا، اور اگلے دن ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو امینہ بہت پریشان ہوئی اور بعد میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے کیوں نہ اپنے بچے کی پیدائش کی صحیح طریقے سے انتظام کیا۔ اور دوسری ایک خاتون فردانہ تھی، جو وہ بھی گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بھی پہلا حمل تھا، بہت خوش تھی، تو لیکن وہ بھی چھوٹے قد کی تھی، دبلی پتلی، تو یعنی خطرے والی جو عمر ہے اس میں تھی۔ تو اس کے گھر میں ایک ہیلتھ ورکر آتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ آپ کے بچے کو اور آپ کو اضافی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ استعمال کریں۔ تو وہ اس کو گولیاں بھی دی جاتی تھی، فالک ایسڈ کی اور آئرن کی، تو وہ کھاتی رہی اور غذا بھی اچھی کرتی رہی۔ جب اس کو درد دہ شروع ہوا تو اس کے خاوند نے اس کی لیڈی ہیلتھ ورکر کے کہنے پر اس کی پیدائش کا انتظام ہسپتال کے اندر کیا۔ تو جب وہ ہسپتال لے گئی تو وہاں پر ڈیلیوری ہو گئی۔ بچہ اس کا بھی کمزور تھا، لیکن اس نے اپنی ہیلتھ ورکر کے مشورے پر عمل کیا، اور وہاں پر جہاں ڈیلیوری ہوئی تو LHV نے اچھی طریقے سے اس کو صاف ستھرا بچے کو کیا، اور اس کو زیادہ تر عرصہ اس کی ماں کی چھاتی پر لٹائے رکھا تاکہ اس کو وہاں سے حرارت ملتی رہے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد بچہ حرکت کرنا شروع ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دودھ پینا چاہتا ہے، تو اس نے اس کو ماں کا دودھ ہی شروع فوراً کرا دیا۔ تو اس کے بعد 6 گھنٹے تک اس کا وہاں
اس کو رکھا اور اس کا معائنہ کرتی رہی، اور دوسرے دن اس کو گھر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن وہ اس کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں ہیلتھ ورکر پہنچ گئی اور اس کو دیکھا کہ وہ دودھ بھی پلا رہی ہے اور زیادہ تر عرصہ اپنی جلد کے ساتھ رکھتی ہے تاکہ اس کو گرمائش ملتی رہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس کے مختلف وزٹ کرواتی رہی، ہسپتال میں اس کو لے جاتی رہی، تو اب بچہ اس کا صحت مند ہے، 1 سال کا ہو چکا ہے۔ تو آپ فرق آپ دونوں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنے بچے کے لیے، لیکن دوسری باقاعدہ ہسپتال میں جاتی رہی، معائنہ کرواتی رہی، اور اس کے بعد بھی ہیلتھ ورکر اس کو جا کر مشورے دیتی رہی، تو اس کا بچہ صحت مند تھا۔ تو وہ جس نے خیال نہیں رکھا وہ بچہ جلدی فوت ہو گیا، لیکن جس نے اپنی حفاظت کی تو وہ بچہ ماشاءاللہ اب صحت مند بھی ہے۔ تو اس سارے دونوں کہانیوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہسپتال کے اندر زیادہ نگہداشت کی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حمل ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس خاتون کا لگاتار اس کے ہسپتال میں جا کر معائنہ کروانا چاہیے، تاکہ اس کا وہاں پر وزن ہو، اس کا بلڈ پریشر چیک ہو، اس کی خون کی کمی کا معائنہ کیا جائے، اور مختلف بیماریاں اگر اس میں کوئی نظر آئیں تو بر وقت ان کا علاج کیا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے خاتون کو ہر مہینے ہسپتال میں جانا چاہیے، اگر اتنا نہیں تو کم از کم اس کو 4 معائنے ضرور کروانے چاہیے، 4 مرتبہ یعنی کہ ہسپتال ضرور جانا چاہیے۔ پہلا معائنہ چوتھے ماہ میں، دوسرا معائنہ چھٹے اور 7ویں مہینے میں، تیسرا اور چوتھا معائنہ حمل کے 9ویں مہینے میں ہونا چاہیے، اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کو 5 معائنے ضروری ہیں۔ پہلا معائنہ 6 گھنٹے کے اندر پیدائش کے بعد، دوسرا معائنہ زچگی کے تیسرے دن، تیسرا معائنہ زچگی کے 7ویں دن، چوتھا معائنہ زچگی کے 28ویں دن، 5واں معائنہ زچگی کے 42ویں دن۔ تو اس دوران یہ جب وہاں پر مسلسل جاتی رہے گی تو اس کا معائنہ بھی ہوگا اور اس کے بچے کا معائنہ بھی ہوگا، تو اس طریقے سے وہ اس کی اگر کوئی بیماری، کوئی علامت آئے گی تو فوراً اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے گا۔ تو اگر نارمل عام طور پر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو 2.5 کلو یعنی 2.5 کلو کا ہوتا ہے، لیکن جو اس سے کم ہو تو اس کے لیے مزید نگہداشت کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو پھر 2 اضافی معائنے بھی ضرورت ہوں گے۔ ایک معائنہ اضافی جو ہوگا دوسرے دن، اور ایک اضافی معائنہ 14ویں دن، جو میں نے پہلے بتائے ان کے علاوہ ضرورت ہوگا۔ تو یہ اگر اس طریقے سے مزید میں اس میں بتاؤں گا آگے چل کر اگلے کلپ میں، اگلے ایک سیشن میں، کہ یہ ان معائنے کے دوران کیا 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 جاتا ہے، وہاں پر ہسپتال کے اندر کیا چیک کیا جاتا ہے، تفصیل سے بتاؤں گا، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کا نیچے بٹن ہے اس پر بھی دبا دیں، تاکہ آپ کی جو ہے نا اس میں مزید دوسری جب کلپس میں بناؤں گا آپ کو جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔